گناہگاروں کی محشر میں ہنسی کے لیے، گناہگاروں کی محشر میں ہنسی کے لیے حضور روتے تھے، حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت ہی عمدہ آواز اور بہترین لب و لہجے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی۔ قاری ثمامہ صاحب ہمارے استاد محترم قاری رحمت اللہ صاحب عرفانی کے شاگرد ہیں، اور قاری رحمت اللہ صاحب ملک کے معروف و مشہور اور ممتاز قرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر جو مسابقۃ القرآن ہوتا ہے، قرآن کا جو مسابقہ ہوتا ہے، بڑے بڑے مسابقے میں آپ کی شرکت ہوتی ہے، اور ہندوستان میں نہیں بلکہ ایران میں بھی آپ نے پوزیشن حاصل کی تھی۔ اور ایک اہم بات شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ شہر الہ آباد کا قرآن کریم سے فن تجوید و قراءت سے گہرا تعلق ہے۔ اگر آج ہندوستانی مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کا سلیقہ ہے تو یہ شہر الہ آباد کے سپوتوں کی دین ہے، کیونکہ تمام قرہ کی جو سند ملتی ہے وہ قاری عبدالرحمن مکی الہ آبادی سے ملتی ہے۔ یہ اولاً تو مدرسہ سولتیہ مکہ المکرمہ کے اندر یہ استاد تھے، خواب کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ آقا نے حکم دیا کہ عبدالرحمن تم ہندوستان جاؤ۔ قاری عبدالرحمن مکی اصلاً تو یہ شاہجہاں پور کے رہنے والے تھے۔ خواب کے اندر آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی گئے اور مکہ المکرمہ سے ہندوستان آئے، اور ہندوستان کے بعد سب سے پہلے وہ کانپور آئے، لیکن کانپور کے مسلمانوں نے بس ذوق کا مظاہرہ کیا، قرآن کے سیکھنے کے اندر دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جس طرح لگن اور شوق سے قرآن کو سیکھنا تھا، کانپور کے مسلمانوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ چنانچہ قاری عبدالرحمن مکی الہ آبادی کانپور چھوڑ کر الہ آباد آئے، اور مدرسہ سبحانیہ الہ آباد کے اندر بہت پرانا مدرسہ ہے، وہیں پر آپ آئے، اور قرآن کریم کی الہ آباد کے باشندوں نے، الہ آباد کے مسلمانوں نے قرآن کریم کے اندر محنت کی اور قرآن کریم کو پوری دنیا کے اندر ہندوستان کے اندر پھیلایا۔ یہ شہر الہ آباد کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب قاری طیب صاحب دامت رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم کے 45 سال تک محتمم رہے، اور حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو جب ان کے فرزند مولانا احمد نانوتوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، جب ان کو اپنے بچے قاری طیب صاحب کو قرآن پڑھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت جب پڑی تو مولانا احمد نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی نظر بھی اسی شہر الہ آباد پر پڑی۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر اس وقت قرات کا شعبہ نہیں تھا، چنانچہ قاری عبدالرحمن مکی الہ آبادی کے شاگرد قاری عبدالوحید کو قاری طیب صاحب کی قرات کے لیے قرآن پڑھانے کے لیے آپ کو بلایا گیا، تو دارالعلوم بعد کے اندر قرات کا شعبہ قائم ہوا، اور قاری عبدالوحید صاحب الہ آبادی دارالعلوم دیوبند کے پہلے قاری ہیں۔
اور آج جو تمام قرہ کی جو سند ہے یہ ایک الہ آبادی قاری عبدالوحید الہ آبادی سے ملتی ہے، تو یہ شہر الہ آباد کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ قرآن کریم کے معاملے میں کے اندر شہر الہ آباد دو چیزوں کے اندر اول زمانہ سے مرکز رہا ہے، ایک تو قرآن کے اندر مرکز رہا ہے اور اسی طرح ایک تصوف کے اندر بھی مرکز رہا ہے۔